شریعت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، وہاں خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ضروری مواقع پر، ضروری حالات میں مال خرچ کرے گا، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کرنا یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایک بھائی کی کوئی بات ہمیں ناگوار ہو گئی تو بس سالوں سال گزر جاتے ہیں، اس سے سلام اور کلام کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کے دروازے پر پہنچ کر اس کے مزاج معلوم کرنے کی، اس کی طبیعت معلوم کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ غیروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی بیمار ہے، لیکن بھائی کی بات دل میں ایسی لگی ہوئی ہے، دل پر ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنے بھائی کو پوچھنے کی اور اپنے بھائی کی خیرت معلوم کرنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بہن نے اگر کوئی بات کہی یا چچا زاد بھائی نے کوئی بات کہی، بس زمین پاؤں سے نیچے نکل جاتی ہے۔ اب خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے جاتے ہیں، اس کے سامنے عزت بھی رکھی جاتی ہے، لیکن وہ بھائی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ماں باپ کے تعلق سے ہماری یہ حالت ہے کہ آج دنیا میں ماں باپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جا رہی ہے کہ دوستوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور باپ پر ظلم کیا جاتا ہے۔ بیوی کی ہر بات مانی جاتی ہے اور ماں کو ٹھوکریں ماری جاتی ہے۔ آج حالات ایسے بنے ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی ضروری تقاضوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر، اللہ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، بتا دو میری امت کو کہ جو اپنے بھائی سے رشتہ توڑے گا، جو اپنی بہن سے رشتہ توڑے گا، جو اپنے خاندان والوں سے رشتہ توڑے گا، جو اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑے گا، ہمارا یہ پیغام اس تک پہنچا دو، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی دہلیز پر بھی قدم رکھنے کی اسے توفیق نہیں ہوگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں۔ آج گھر گھر کی یہ کہانی ہے کہ دوستوں کے لیے ناشتوں کا انتظام ہوتا ہے، کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، بہترین اعلیٰ کمبلوں کا انتظام ہوتا ہے، اور ماں باپ کو کھانے کے لیے بھی معلوم نہیں کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے نہ کپڑوں کا انتظام کرنے کی توفیق ہے، نہ کمبل کا انتظام کرنے کی توفیق ہے، نہ طبیعت خراب ہونے پر خیریت معلوم کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں کہ جب ماحول ایسا بنے گا کہ دوستوں کو سینے سے لگایا جائے گا اور باپ پر ظلم کیا جائے گا، جب حالات ایسے بنیں گے کہ بیوی کی تو بات اچھی لگے گی اور ماں کو ٹھوکر ماری جائے گی، تو سمجھنا کہ اس دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اب عمر بڑھنے کے حضرات علماء نے دو مطلب بیان فرمائے، ذرا غور سے سنیے۔ ایک، عمر بڑھنے کا مطلب تو صاف ہے کہ اگر اس کی عمر 60 سال کی ہے اور وہ خیرات کرنے کا عادی ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی عمر 70 سال کی کر دی جائے گی۔ ایک تو یہ مطلب ہے عمر بڑھنے کا، اور
بیان کرتے ہیں کہ عمر بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے گا، جب تک دنیا میں زندگی گزارتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ خطرناک بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، ٹینشنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، الجھنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور سکون، عافیت اور ٹینشن فری زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہر مسلمان ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کو کاروبار کی ٹینشن، تجارت کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، باہر کی ٹینشن، آج ٹینشنوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو آفتوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، خطرناک بیماریوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو بس دو اعمال کو اپنی زندگی میں پیدا کر لے، ایک صدقہ کرنے کا عادی ہو جائے اور ایک رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اللہ ٹینشن فری زندگی اس کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دو خوبیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔